سلام آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سب کے لیے سب کچھ ہے۔ معزز شرکا، گزشتہ سال یہ اسلام جم خانہ کو شرف حاصل ہے کہ اس کے صدر کی نگرانی میں ہم لوگوں نے کیمپین لانچ کیا، اور وہ کیمپین لانچ کرنے کی وجہ جو تھی وہ مختصر کہہ دوں۔ موجودہ دنیا اسٹیٹسٹکس کی ہے، انالیسس کی ہے، ایکشن ری ایکشنز کی ہے، تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سروے کرایا کہ کیا ہمارا غیر مسلم طالب علم یا بزنس کرنے والا یا عام گورنمنٹ امپلائیز یا ٹیچر حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کچھ جانتے ہیں کیا؟ شاکر صاحب، لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ محمد ان کے نزدیک محمد صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اٹ واز ویری شاکنگ کہ اس ملک میں جب ہم صدیاں گزار چکے وہاں بڑی تعداد آقا اور مولا کے بارے میں اس سے زیادہ تعارف نہیں رکھتی کہ محمد صاحب ان کے مذہب میں کچھ بڑے ہیں، ان کا دھرم جو ہے وہ دھرم گرو ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے بمبئی شہر میں ہم کو تعارف نہ مل سکا، تو اس بات کی بڑی بے چینی رہی کہ ہم اپنے نبی کا تعارف بھی انتخاب تک نہیں کرا پائے۔ تو پچھلے سال ہم لوگوں نے کیمپین پلان کیا جس کا نام ہم نے رکھا پروفٹ فار آل، اور کہ نبی سب کے لیے، پیغمبر سب کے لیے۔ امت میں دیگر مسائل میں بہت گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بھی خدشہ تھا کہ جب ہم یہ گفتگو شروع کریں گے تو لوگ کہیں گے ارے امت میں تو اتنی خرابیاں موجود ہیں، نیا کیا شروع کر دیا آپ نے، پہلے امت سدھارو، پہلے ملت سدھارو، پھر غیر مسلموں میں جانا۔ بہرحال وہ ساری چیزوں کو ہم نے سائڈ میں رکھا اور یہ طے کیا کہ کیمپین صرف اور صرف غیر مسلموں میں آقا اور مولا کے تعارف کے تعلق سے ہوگا۔ بس آقا اور مولا کی انہی حدیثوں کا ذکر کیا جو انسانی سماج سے جڑی ہوئی ہیں۔ بزرگوں کی عزت کیجیے، پڑوسوں کے حقوق ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق ہیں، درخت لگائیے، پانی بچائیے، بالکل ایسی باتیں جس کو دیکھ کر یہ لگتا ہو کہ میرے لیے کہی جا رہی ہیں باتیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں، کچھ بھی نہیں، جس نے بیٹی کی کفالت کر لی اس نے جنت پالی، بالکل میں مفہوم کہہ رہا ہوں معافی کے ساتھ۔ تو ایسی حدیثوں کا ایک بڑا سا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا، علماء کی نگرانی میں کلیکٹ کیا، اور اس کو غیر مسلموں میں پروپوگیٹ کرنے اور پہنچانے کے لیے مختلف پروگرامز کیے۔ پچھلے سال ہم نے جو پروگرامز کیے ان کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہم نے پچھلے سال بمبئی کی نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بالکل یونیک پروگرام کیا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم شعراء کے ذریعے آقا اور مولا کی مدح سرائی کرائی۔ ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 12 کے 12 غیر مسلم شعراء ہیں اور محمد عربی کی شان میں حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت یونیک تھا، پہلی بار ہوا، اور اسی جو میں بھی تھینکس آلویز تھینکس اسلام جم خانہ انٹائر ٹیم کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے ہمارے لیے کھول کے رکھے۔ تو اس محفل میں جو نعتیہ محفل میں جو لوگ آئے تھے اس کا اثر آج تک ہے۔ ان اشعار پر لوگوں کا باقاعدگی سے ہوتے رہنا ہم نے دیکھا ہے، اور یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا فانا لگا ذکر جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے۔ نبی کا ذکر بلند ہے اور وہ بلند ہی رہے گا۔ میاں کسی ایک شخص نے بھی آقا کا نام محمد صاحب کے علاوہ نہیں لیا۔ یہ غیر مسلم ہے جو محمد صاحب کہتا ہے یا پیغمبر صاحب کہتا ہے، تو جو میں اس کو دیکھ کر کہتا ہوں عرفانہ اللہ کا ذکر کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے، خود ہی اس کو اس مقام پہ لے جانے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ اگر ہم اس میں حصہ ادا کر لیں تو ہماری آخرت کا کوئی سبب بنے گا۔ تو محمد رسول اللہ کی تعریف میں جب بھی جہاں ہم پہنچے لوگوں نے باتیں سنی، لوگوں نے قبول کیا، اور ایک ہی سوال سے نہیں کیا اتنے دیر سے کہاں تھے۔ تو یہ کیمپین پروفٹ فار آل دوسرے سال میں ہم لوگ بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جیسے پرسوں عامر گئے تھے 7 دن پہلے لکھنؤ، تو مولانا فرنگی ملی صاحب نے پورا کیمپین دیکھ کے کہا کہ میں پورا بھیجو، میں لکھنؤ میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، دلی میں کچھ گروپ سے کہا کہ یار یہ تو ایسا کیمپین ہے کہ ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو پیارے دینی بھائیوں، آج کی اس محفل اللہ
عمرانی صاحب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور بہت سارے شہر کے معزز حضرات کو یہاں جمع کیا۔ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس طریقے کی خرافات بڑھ رہی تھیں، اس تعلق سے علماء اپنے ممبروں سے یقیناً اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن 13 سال سے لے کے 20-22 سال کے جو نوجوان بچے ہیں وہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے وہ سمجھ لیجیے ناچنا گانا خرافات کرنا، اس طریقے سے غیر اخلاقی کام کرنا ہے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں علماء آ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ لوگ ممبروں سے اتر کے محلوں گلیوں اور علاقوں میں بھی جا کے ان بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اسلامی اخلاق و آداب بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن کریم کے احکامات کو عام کریں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ رب العالمین پورے ہندوستان میں اس وقت جاری ساری ہے اور اس میں کامیابی کافی حد تک الحمدللہ مل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات جو یوسف بھائی وہ یہ ہے کہ بہت سارے محلوں اور علاقوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، اس علاقے کا کوئی سرکردہ آدمی ہے، اس علاقے کا کوئی مشہور آدمی ہے، وہ اپنے سیاسی یا سماجی دباؤ کو برقرار رکھنے کے لیے نوجوانوں کو پیسہ بھی دیتا ہے کہ یہ لو 2 لاکھ روپیہ کشمیری صاحب اور تم انتظام کرو۔ تو نوجوان بچے ہیں، ظاہر ہیں وہ بہک جاتے ہیں اور پھر وہ ڈی جے لے آتے ہیں ان کے ساتھ اور 5-25 بچے اکٹھا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ذمہ دار اور سرکردہ لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفاد میں ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایسے بچوں کو جو وہ کم عمر بچے ہیں ان کو ڈی جے دلوا دیا، ان کو اور کوئی کھیل کود کا سامان افراتفری کرنے کے لیے دے دیا اور وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے پھر اور وہ خرافات کراتے ہیں۔ تو ذمہ داروں سے یہ مشورہ ہے، آپ حضرات سے، آپ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داران ہیں کہ ایسے ذمہ داروں کو بھی تنبیہ کیا جائے کہ ان بچوں کو پیسہ دے کے خراب نہ کریں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں، انہیں اسلامی اخلاق و آداب بتائیں، انہیں شریعت سے قریب ہونے کی دعوت دیں، مسجدوں سے ان کا رابطہ مضبوط کریں۔ یقیناً جب اللہ کے گھر کی طرف وہ آئیں گے تو ہر طرح کی خرافات سے وہ محفوظ رہیں گے۔ آج کا خصوصی خطاب علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ شاکر بھائی ہم کو اپنی سماعت سے مالا مال کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت محب گرامی جناب الحاج یوسف عبرانی صاحب کی دعوت پر اور حضور معین المشاہد کی دعوت پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو جب لوگوں تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچایا گیا تو اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک صحیح اور عظیم تصور جو قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہ ہو سکا۔ میں ایک واقعہ آپ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے۔ وینکوور کینیڈا میں میرا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کا ٹائٹل تھا حضور کیوں تشریف لائے، اور اتفاق سے اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، کافی سکھ برادری کے حضرات بھی شریک تھے اور بھی بہت سارے تھے۔ تو میں نے اس ٹاپک کا جواب اس طریقے سے دیا اور گفتگو اس طریقے سے میں نے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اور پھر میں نے اس کے ایگزامپل پیش کیے۔ میں نے کہا آج کا جو ٹیررسٹ ہے اس ٹیررسٹ کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے، کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے، کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے،
کبھی کوئی ٹیررسٹ ایسا آج کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی بچی پر اٹیک کرتا ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی پوزیشن ایسی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا. اتنا بڑا ٹیررزم آج کے دور میں نہیں ہے، لیکن حضور نے اس ٹیررزم کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہی دفن کرنے والوں کو بچیوں کو پالنے کا شعور عطا فرمایا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر چونکہ بہت ساری ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں تو میں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا. اس زمانے میں بھی جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑا. پروپیگنڈے کا دور بھی چلا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، یہ ساری باتیں ہونے لگی. الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا بھی دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا. ابھی تک تو قرآن بھی صحیح طور پر جمع نہیں ہوا تھا. سچویشن ایسی تھی. اب اس چیز کا جواب کیسے دیا جائے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جواب کی جو پالیسی اپنائی تھی، آج ہر مسلمان کو اس پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ پالیسی کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو امانت دار، سچا، با اخلاق، با کردار، مخلوق کا درد رکھنے والا، غریبوں کی غمگساری کرنے والا، ایک دن یعنی ایسا درد بھرا دل رکھنے والا انسان تیار کیا کہ ہر کوئی حضور کے رنگ میں رنگ گیا. جہاں سے یہ آواز آتی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردی تک یعنی اسلام جو ہے وہ تلواروں سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کسی اپنے ایک صحابی کو بھیج دیتے. اس محلے میں وہ صحابی رہتے اور دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے والے جب حضور کے صحابی کی زندگی دیکھتے تو کہہ اٹھتے تھے، جب غلام کا کردار اتنا اچھا ہے تو آقا کا کردار. چنانچہ سوچ پوری تبدیل ہو گئی، پوری سوچ تبدیل ہو گئی اور صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی انسانیت کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں سے کنفیوژن ختم ہوا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے. ہر دور کے اندر پہلی دعوت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت سچویشن کیا تھی؟ لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ ہمیں کوئی ثبوت پیش کریں، آپ ہمیں کوئی پروف پیش کریں کہ آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے، اس وقت حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، اس وقت سورج پلٹا کر حضور نے نہیں بتایا. قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے میری دعوت کی دلیل طلب کرنے والوں، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو بتا دو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اپنی لائف کو اسلام کی سچائی کے طور پر حضور نے پیش کیا، چنانچہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا کر دی جائے. یہ ایک عظیم پیغام تھا کہ سورج میں نبی ہوں پلٹا کر بتا سکتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے میں بتا سکتا ہوں، لیکن میرا امتی تو یہ نہیں کر سکتا. تو میرے امتی کو ایسا درس دیا جائے کہ اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوئی آواز بلند ہو تو اس کا کردار خود یہ گواہی دے کہ اس کے نبی کی تعلیم کتنی اچھی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. اور عرض فرمانے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں. تو قربان جائیے
ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینٹنس بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہتی ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب ریزن انہوں نے بتایا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ جلوس کے موقع پر جس طرح سے غیر اسلامی شرعی جو عمل ہوتا ہے، جو ہمارے نوجوان حرکتیں کرتے ہیں، جس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، علماء اور ائمہ کی ہمیشہ سے میٹنگ ہوتی آئی ہے اس سلسلے میں۔ علماء ائمہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ جلوس عید میلاد النبی میں جتنے بھی غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور کہیں سے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ڈی جے بجانا، خرافات کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جلوس عید میلاد النبی میں اگر آپ نکال رہے ہیں تو شریعت کی پابندی کے ساتھ نکالیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکالیں، وقت آنے پر آپ نماز ادا کریں۔ جہاں بھی جلوس گزرے، جب اذان ہو تو تمام شرکائے جلوس باجماعت نماز ادا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جشن ولادت رسول کو زور شور سے منائیں۔ ایک اپیل جاری کریں اپنی طرف سے کہ ڈی جے، پٹاخے اور اس طرح سے جو ہے وہ نہ پھوڑی جائے، نہ اس پہ ڈی جے بجایا جائے۔ دیکھیے، یہ بارہا مسجدوں کے ممبروں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نہ ڈی جے بجائیں، نہ پٹاخہ پھوڑیں، نہ کوئی ایسا غیر شرعی کام کریں جس سے مذہب اسلام کی شبیہ خراب ہو۔ اس کی تردید، اس کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جملہ غلامان رسول سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے، اسی کے ساتھ عورتوں کا نکلنا، اسی کے ساتھ نماز قضا کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ ساری غیر شرعی چیزوں کو قطعی طور پر نہ کریں۔ اس سے حضور کے خوش ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشی منائیں اور جلوس میں شریک ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دامن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی ناراضگی کو مولنے کی بجائے حضور کو خوش کرنے کے لیے ہر خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور ائمہ مساجد اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، مزید نبھائیں گے، اور حضور معین المشائخ نے بھی جس طریقے سے اپیل کی ہے اس اپیل پر سب کو لبیک کہنا ہے، اور اس طریقے سے جلوس میں نکلنا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کردار، ان کا چلنا، ان کی ساری چیزیں بہت بہتر ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے نکلیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے نکلیں، نماز کے وقت پر نماز ادا کریں، اور اپنے اپنے گھروں پر سکون کے ساتھ جائیں۔ حضور کسی کو تکلیف دینا پسند ہی نہیں فرماتے تھے، اور ڈی جے وغیرہ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور اس کی شریعت کے اندر قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، اور دیکھتے رہیے لنترانی نیوز لائیو۔